ایک دن مذاکرات اور دوسرے دن فیصلہ، یعنی جمعہ ایک بار پھر پڑھنے جا رہے بھاری۔ قومی اسمبلی میں بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ کاروائی ہوئی ہے، بڑا آپریشن کیا ہے پاکستان کی فورسز نے۔ بلوچستان میں 27 دہشت گرد کلیم کیا جا رہا ہے کہ مار گرائے گئے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ نے حیرت انگیز طور پر مسلسل وہ پبلک میں مریم نواز صاحبہ نے آغاز کیا تقریر کا تو نیچے سے کسی بچی نے کہا ہائے کتنی میٹھی آواز ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا۔ ایک دن مذاکرات اور دوسرے دن فیصلہ، یعنی جمعہ ایک بار پھر پڑھنے جا رہے بھاری۔ کس پر جمعہ بھاری پڑے گا، یہ اس پر بات ہوگی۔ اور کھڑاک 31 جنوری کے بعد ہوگا تو کیا کھڑاک ہوگا، عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک تو قومی اسمبلی میں بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، تو کیسے حل ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ، اس پر بات ہوگی۔ اور ایک بڑی جو ہے وہ کاروائی ہوئی ہے، بڑا آپریشن کیا ہے پاکستان کی فورسز نے، اور بلوچستان میں 27 دہشت گرد کلیم کیا جا رہا ہے کہ مار گرائے گئے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا ہوا ہے اور کام بھی کر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو کھری کھری بھی سنا رہی ہیں کہ اگر میں نے منہ پر ہاتھ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ جی میں تمہارا ہیٹر بند کر دوں گی تو پھر میں کام نہیں کر سکوں گی۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کی آواز کیوں اور کس کو میٹھی لگی، یہ سارے معاملات۔ اور کیونکہ معاملہ مذاکرات کا ہے، سیدھا سیدھا معاملہ، اور مذاکرات کے ساتھ ہر ایک چیز جڑی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ایک دن 2 دن پہلے، یعنی اتوار کو، تحریک انصاف کے قیدی سربراہ عمران خان صاحب، سربراہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال بانی، ان سے ملاقات پی ٹی آئی کی کمیٹی کی کروائی گئی، مذاکراتی کمیٹی کی۔ اس کے بعد مذاکراتی کمیٹی نے پراپر ایک درخواست دی اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ جی مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ ہمیں بٹھا دیں، تو طے ہو گیا کہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن مذاکرات کے لیے جو دن چنا گیا بڑا دلچسپ ہے، اور وہ دن ایک دن پہلے کا ہے، یعنی عدالت نے جو فیصلہ سنانا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس سے ٹھیک ایک دن پہلے کا وہ دن ہے۔ اس سے پہلے اب تک جو ڈیولپمنٹس عدالت کے فورم سے ہوئی ہیں، ان کا ایک مسلسل تعلق نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات سے۔ اور تحریک انصاف مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ ڈیل کا تاثر نہ ہو۔ اب جس دن عمران خان صاحب سے تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے وہ ملاقات کرنے گئی، اور اس کے اگلے دن یعنی کل فیصلہ آنا تھا، جو کہ ظاہر نہیں آ سکا، تو اس سے پہلے پی ٹی آئی نے ایک ماحول بنانا شروع کیا، اسلامی ٹچ دینا شروع کیا۔ القادر ٹرسٹ کیس والے حوالے سے پریس کانفرنس سے کی گئی، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں، ولاگرس ہیں، ان کو لگایا گیا اس کام پر کہ آپ اصل میں بتائیں کہ مقدمہ کرپشن کا نہیں ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے پیسے لیے کرپشن کے نہیں تھے۔ عمران خان صاحب نے تو پیسے لے کر وہ دے کر ملک ریاض کو، اور زمینیں لے کر عمران خان صاحب نے تو ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جہاں پر سیرت نبوی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو عمران خان تو نیک کام کر رہے ہیں۔ اب سوال کلتا تارڑ صاحب نے اور اپنا طلال چودھری صاحب نے بجا اٹھایا کہ بھئی اگر آپ لوٹ کے پیسے سے، کرپشن کے پیسے سے مسجد بنائیں گے تو کیا آپ کی کرپشن جو ہے وہ جائز ہو جائے گی؟ تو پی ٹی آئی مسلسل اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ بتایا جائے کہ عمران خان نے کرپشن نہیں کی، جو زمینیں لی وہ کرپشن نہیں ہے، جو ملک ریاض کو ریاست پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیا، اور وہ پیسہ ملک ریاض کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، تو وہ بتائیں کہ وہ کرپشن نہیں ہے، وہ دین کی خدمت کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ تو کیونکہ ان کو پتا تھا پی ٹی آئی کو کہ فیصلہ جو آئے گا وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، فیصلہ آنا ہے، سزا ہونی ہے۔ بلکہ کل علیمہ خانم صاحبہ نے عدالت جب گئی تھی اور اڈیالہ، اور فیصلہ تو نہیں آیا لیکن باہر آ کر انہوں نے گفتگو کی کہ آج تو ہم آئے تھے سزا ہو جائے گی عمران خان صاحب کو، ہم تو سزا سننے آئے تھے، فیصلہ نہیں، سزا سننے آئے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، وہ آپ علیمہ خان کی اپنا سرچ کریں گے یوٹیوب پر ٹاک ان کی، وہاں وہ یہی الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ ان کو بھی یقین ہے کہ بھائی صاحب نے واردات تو پکی ڈالی ہے، تو لہذا سزا ہی ہونی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ جی نہیں انہوں نے ہر صورت سزا دینی ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، تو پھر اور بات ہے نا۔ آغاز ہی یہیں سے ہے کہ جی انہوں نے سزا سننے آئے تھے۔
تو بہرحال اب ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد اگلے دن جو فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں آتا۔ عمران خان صاحب اپنی کھولی میں بیٹھے رہتے ہیں، بشریٰ بی بی صاحبہ راستے میں کہیں رہ جاتی ہیں، جج صاحب وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب مطلب کھیل ہے نا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس پر بڑا دلچسپ جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ پاکستان کا عدالتی نظام فراٹے بھرتا ہوا انصاف اور غیر جانبداری میں اپنا مقام بنائے جا رہا ہے۔ جس بھونڈے طریقے سے عمران خان کے کیس میں فیصلہ سنانے کی تاریخ بدلی جا رہی ہے، کوئی عقل سے عاری شخص ہی ہوگا جو اب اس فیصلے کو ایک غیر جانبدار عدالتی فیصلہ مانے گا۔ میں پہلے دن سے چیخ رہا ہوں، ڈے ون سے، کہ بھائی یہ جو ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور پھر عدالت تاریخ تبدیل کر رہی ہے تو معاملہ مشکوک ہو گیا ہوگا، معاملہ اب گڑبڑ ہو گیا، اب جو مرضی فیصلہ ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا ڈیولپمنٹس، عمران خان کا مستقبل کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کچھ لوگ اب مارچ، جو لوگ ہر مہینے نئی تاریخ دیتے تھے، اب انہوں نے مارچ پر امیدیں لگا دی ہیں۔ یہ آنے والا مارچ جو ہے کہ جی مارچ میں IMF کے ساتھ عمران خان صاحب نے ساری صورتحال نتھی کر لی ہے، ان کے ذہن میں مارچ ہے اب، تو اب وہ ہر مہینہ عمران خان صاحب کے ذہن میں ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ایک ہٹ دھرمی اور جو شخص یہ سمجھے کہ جی میں عقل کل ہوں، میں ہی جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک، وہ جو شخص جلسوں میں کھڑے ہو کے کہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کپتان نے کیا سوچ رکھا ہے، اور ایک کے بعد ایک شکست کھانے کے بعد پھر کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آخری گیند آپ کے کپتان نے چلانی ہے، کھیلنی ہے، اور پھر حکومت گنوا کر، اقتدار گنوا کر، مصیبت میں اپنی جماعت کو ڈال کر 9 مئی جیسے سانحات کروا کے پھر بھی وہ شخص کہے کہ جی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کپتان کیا سوچ رہا ہے بیٹھ کر۔ تو ظاہر ہے وہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کو سیاست کا پتہ ہے اور نہ وہ جو ہے پرامن انداز میں سیاست کر سکتا ہے۔ سیاست جو ہوتی ہے وہ آپ اچیومنٹس لیتے ہیں اپنے، جو آپ کا سیاسی گول ہوتا ہے، نیگیٹو میں نہیں کہہ رہا، پوزیٹیولی کہہ رہا ہوں۔ یہاں تو عمران خان صاحب مسلسل گنوا رہے، اور پھر کہا جاتا ہے جی مارچ پر نظر ہے۔ تو عمران خان صاحب کا مستقبل جو ہے نا، وہ پہلے بھی یہی کہا تھا، اب بھی دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اب جب یہ جمعرات اور جمعہ ہو جائے گا نا تو اس کے بعد معاملہ اس طرف چڑھے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جائیں گے اپنا آصف زرداری اور نواز شریف کے دروازے پر، خود تو جیل میں ہیں لیکن بھیجیں گے لوگوں کو کہ جب آئیں بیٹھیں، میثاق کرتے ہیں، میثاق جمہوریت کرتے ہیں، میثاق جمہوریت پارٹ 2 کرتے ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اگلے دن فیصلہ نہیں آتا، جس دن فیصلہ نہیں آتا یعنی کل اسی دن PTI درخواست کرتی ہے مذاکرات کے لیے، اور اسپیکر صاحب جو ہے مذاکرات کی تاریخ 16 جنوری بروز جمعرات صبح 11 بجے طے کر لیتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے، حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھیں گے، اور PTI نے عمران خان صاحب کی عین ہدایات کے مطابق تحریری طور پر اپنے مطالبات دینے ہیں۔ دستخط عمران خان صاحب کا نہیں ہوگا، دستخط ہوں گے عمر ایوب صاحب کی۔ ڈیمانڈ جو ہوگی، ڈیمانڈ کیا ہے؟ عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن، یہ ڈیمانڈز ہیں۔ اور الٹیمیٹم یہ ہے کہ 31 جنوری تک اگر یہ مطالبہ مانا گیا کمیشن کا، خاص طور پر کمیشن اگر قائم ہو گیا تو مذاکرات جاری رہیں گے، ورنہ مذاکرات بائے بائے ٹائٹ ہے، پھر کھڑاک کریں گے عمران خان صاحب۔ وہ کھڑاک کیا ہوگا، کدھر ہوگا، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں کھڑاک کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جمعرات کو مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات کے بعد اگلی نشست ہوتی ہے نہیں ہوتی کسی کو نہیں پتا، لیکن اگلا دن ضرور ہوگا، اور وہ جمعے کا ہے۔ ایک بار پھر جمعہ، عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ بن رہا تھا نا، پروجیکٹ عمران خان، اس کے لیے جو کچھ ہو رہا تھا، یعنی اس وقت عمران خان کے مخالفین کے فیصلے سارے کے سارے جمعے کو آ رہے تھے۔ نواز شریف کی نااہلی جمعے کو، نواز شریف کی سزا جمعے کو، مریم نواز کی سزا جمعے کو، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ساری کی ساری جمعے کو ہو رہی ہوتی تھی۔ تو لہٰذا اب جتنے بڑے فیصلے عمران خان کے خلاف آئے ہیں، دیکھ لیں جمعے کو آئے ہیں، جمعے واپس ہو رہے ہیں، کہتے ہیں نا جنہیں چکر دیتے وہ واپس آ رہے ہیں، تو جمعے عمران خان صاحب کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ اب 17 جنوری کو جو فیصلہ
القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل آنا تھا نہیں آیا، اب 17 جنوری جمعہ، تو جمعرات کو مذاکرات جس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، کوئی پروگریس نہیں ہوگی، وہیں کھڑے رہیں گے دونوں فریقین، کیونکہ مطالبہ ایسا ہے۔ حکومت ظاہر اس میں ٹائم لے گی، لیکن کوئی پروگریس نہیں ہوگی کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے مذاکرات میں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ وہ مذاکرات وہیں کے وہیں رہیں گے۔ جمعے کو بقول علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی، 10 سال ہوتی ہے، 14 سال ہوتی ہے، جو بھی وہ سزا ہو جانی ہے، بشریٰ بی بی کو بھی ہو جانی ہے۔ تو عمران خان صاحب پھر لمبی کے لیے اندر چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا، فوجی عدالتوں کا معاملہ۔ کل کی جو سماعت ہوئی تھی، اس سماعت کے مکمل ہونے کے بعد کل کی چیف اپنا جسٹس امین الدین خان صاحب جو سربراہ ہیں آئینی بینچ کے، انہوں نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب کو کہا کہ جی آپ اگلی 2 سماعتوں کے دوران اپنے آرگومنٹس مکمل کریں اور اس کے بعد معاملہ اپنے منطقی انجام کو جائے گا۔ فوجی عدالتیں ہوتی ہیں، برقرار بحال ہوتی ہیں، کالعدم رہتی ہیں، جو بھی فیصلہ آ جائے گا اگین اسی ہفتے میں، کیونکہ جمعے تک ہفتہ ہے اور ظاہر ہفتہ اور اتوار تو کارروائی نہیں ہوتی عدالتوں کی، بڑی عدالتوں کی، تو وہ بھی کبھی امکان ہے کہ وہ بھی کوئی اسی ہفتے میں یا میکسیمم اگلے ہفتے کے 1 آدھ دنوں میں یہ معاملہ بھی کہ فوج کو ہاں ہوتی ہے یا فوج کو نہ ہوتی ہے، کہ ہاں آپ نے ملٹری ٹرائل کرنا ہے سویلین کا یا آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ یہ بھی ہو جائے گا۔ تو تیزی کے ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بس اب کیا کہتے ہیں مارچ کا انتظار کریں، نہیں، عمران خان صاحب سے اب انتظار نہیں ہو رہا۔ خان صاحب چاہتے ہیں کہ کل رہائی ہو اور جان چھوٹے، لیکن مسئلہ آتا ہے کہ جی لکھ کے دو، تو لکھ کے دینے والے معاملے پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یار کوئی کسی پڑوسی سے لکھوا لو، میں نہیں لکھ کے دے سکتا، عمر ایوب سے لکھوا لیں، وہ دستخط کر دیں گے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی والے، کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، قیدی نمبر 804، اب پتہ نہیں نمبر کون سا عمران خان صاحب کا، تو کل پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل صاحب بہت ہی وٹی قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے جب مراد سعید نے چکی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے مراد سعید، کیونکہ وہ گندی زبان استعمال کرتے تھے پی ٹی آئی والے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف، اور ایک تقریر کی مار بنے مراد سعید، اس کے بعد بولے نہیں بلاول بھٹو کی ذات کے اوپر، انہوں نے صرف ایک تقریر محنت والی، انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جی جو ان کو وزیر کو علی امین گنڈاپور صاحب کو انہوں نے جو نمبر 1 وزیر کا ٹائٹل دیا ہے اور اس کو اعزاز دیا ہے، شیلڈ دی ہے، تو کیا کیا ہے؟ سوال اٹھائے جا رہے تھے، تو اس پر انہوں نے زومانی کچھ فکرے کہے تھے پٹیل صاحب نے، اور اس کے بعد مراد سعید صاحب جو ہے نا وہ بلاول بھٹو کی ذات پر انہوں نے بات پھر کبھی نہیں کی۔ اب تو خیر پتہ نہیں کدھر ہیں بیچارے۔ وہی قادر پٹیل صاحب کل قومی اسمبلی میں جب عمران خان کی رہائی کی بات چاہتی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک یونیک قسم کا آئیڈیا دیا حکومت کو، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کسی بھی قیدی نمبر 804 کو رہا کر دیں، اسی طرح پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے کیونکہ پی ٹی آئی والے تو قیدی نمبر 804 کی رہائی مانگ رہے ہیں نا، تو وہ جس کا نمبر ہے اس کو رہا کر دیں، کیونکہ عمران خان کا نمبر قیدی نمبر 804 نہیں ہے، عمران خان کا کچھ اور تھا۔ اب تو ظاہر ہے وہ حوالاتی ہیں، میرا خیال ہے ان کی جو سزائیں تھیں ان میں ان کی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے، ابھی تو کچھ اور مقدمات میں وہ اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ کہ جی یونیک قسم کا آئیڈیا آ گیا کہ جی آپ جو ہیں وہ کر لیں، اسی طرح کسی قیدی کو رہا کر لیں۔ اچھا ایک اور چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ تھی کہ سمجھایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں، میں نے مستقبل کی بات کی نا، عمران خان کا مستقبل، جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی عمران خان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا مریم نواز صاحبہ۔ اب مریم نواز صاحبہ نے حیرت انگیز طور پر مسلسل وہ پبلک میں مسلسل تقریر کرتی ہیں، اپنے پروجیکٹ وائز کرتی ہیں، جس طرح کل انہوں نے راوی مسکن پروجیکٹ کیا تھا بے گھر افراد کو گھر دینے کا، پھر وہ گئی بہاولپور اسٹوڈنٹس میں اسکالرشپ کا تھا، تو وہاں ایک تو بڑی دلچسپ چیز ہوئی کہ جب مریم نواز صاحبہ نے آغاز کیا تقریر کا تو نیچے سے کسی بچی نے کہا ہائے کتنی میٹھی آواز ہے،
تو مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑا اس کو خوبصورت انداز میں اس کو جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میری آواز اتنی میٹھی نہیں جتنا آپ کا پیار میٹھا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہٹ کر رہی ہیں، ٹارگٹ کر رہی ہیں یوتھ کو، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں اور مسلسل جا رہی ہیں، اور پھر ان کی تصویریں وہ بچیوں کے ساتھ جو سیلفی بچی ہیں ان کے ساتھ بنا رہی ہیں، ان کو وائرل کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ جو ایک تاثر ہے نا کہ یوتھ ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ ہے، ایک تو اس کو توڑا جائے، اور دوسرا ایک جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک غلطی کی وہ یہ کہ انہوں نے نوجوانوں کو انگیج کرنا چھوڑ دیا تھا، سوشل میڈیا ہو گیا کوئی بھی۔ تو عمران خان نے سارا کا سارا، ایک تو پروجیکٹ عمران خان تھا، سارا کا سارا وسائل ریاستی ان کے اوپر لگے ہوئے تھے، ٹارگٹ کیا گیا تھا نوجوانوں کو اسپیشلی، اور ایک پراپر آرگنائز طریقے سے پراپر مینیج کر کے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ یہ چیز جو عمران خان صاحب کی ہوگی یہ 10 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان کے نوجوانوں کو یہ جائے گی، تاکہ وہ بچے اور نوجوان، کیونکہ وہ بچے جو 10 سال والے تھے وہ اگلے 5 7 8 سال میں تو ووٹر بن گئے 8 سالوں میں، تو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو پھر نوجوان جو ہیں مسلسل ان کے موبائل میں، ان کے یوٹیوب پہ، ان کے فیس بک پہ وہ چیزیں آ رہی ہوتی تھی، کیونکہ یہ پراپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب آپ فیس بک پر آپ نے اگر لاہور کے کسی ایک ایریا کو ٹارگٹ کرنا ہے، آپ کسی بھی کمپنی کو دے دیں، وہ آئی ٹی کے کام کرنے والی، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ آپ کو آپ کا پیغام اسی ایریا میں ہر موبائل کے اوپر وہ پہنچ جائے گا، اسی ایریا کو ہٹ کریں گے، ٹارگٹ کریں گے، یہ کیا گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اسکالرشپ کے ذریعے، اپنا اسکوٹیز کے ذریعے ان کو لیپ ٹاپ دے رہی ہیں، مطلب ان کے، اور پھر یہ کہ ان کے پاس جا رہی ہیں۔ تو کل جو انہوں نے وہاں بات کی، 1 2 بار پہلے بھی کی، انہوں نے کہا نوجوانوں کو کہ جی آپ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر جلاؤ گھیراؤ نہیں کرنا، توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ باقی کل جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا، بہاولپور میں جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں تو کہہ سکتی ہوں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہ جی میں تمہارا ہیٹر اتار دوں گی۔ عمران خان کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا بطور وزیر اعظم، میں پاکستان جا کر ان کے سب سے پہلے تو جا کر ان کے جو سیل سے ایئر کنڈیشن اور ٹی وی اترواتا ہوں نا، اور ان کے گھروں سے جو کھانے آ رہے ہیں وہ بند کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں یہ کہوں گی تو میں کام نہیں کر سکوں گی۔ بہت ہی کمال اپروچ ہے کہ یار میں اگر فوکس کروں عمران خان کے اوپر، بلاول بھٹو اگر فوکس کریں ٹوٹل عمران خان کے اوپر، مراد علی شاہ صاحب ان کی پوری کابینہ اسی بات پر فوکس کرے کہ جی عمران خان عمران خان عمران خان، تو کام نہیں ہوتا، بندہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا المیہ یہی تھا، موقع ملا، فوج ساتھ، عدلیہ ساتھ، ایسی سپورٹ کبھی کسی کو نہیں ملی جتنی عمران خان کو ملی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے اپوزیشن کو تنوں گا، کام نہیں کر سکے وہ۔ مریم نواز کے لیے میں کر سکتی ہوں، میں نہیں کروں گی کیونکہ میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ کمال اپروچ ہے، اور اسی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اب وہ جو مریم نواز صاحبہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنا حقیقی گراؤنڈ پر، مطلب وہ جو نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہیں، اگر نوجوانوں کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہتر کام کر رہی ہیں، تو ان کی آہستہ آہستہ ان کی سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان نے اب تک کوئی کریٹو کنسٹرکٹیو جو ہے نا استعمال نہیں کیا اپنی سپورٹ کا جو نوجوانوں کی ان کو حاصل ہے۔ اچھا جی، آخر میں وہ جو ایک ISPR کی پریس ریلیز ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے کچھی میں، بلوچستان میں، اور 27 دہشت گرد کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی مارے گئے ہیں، اور آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو کے ٹھکانے، اسلحہ اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گرد فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن و استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب اور محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو وفاقی، انہوں نے اس آپریشن پر اور یہ جو فورسز نے کیا اس کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کل کا ایک بڑا ایک جو ہے نا وہ کیونکہ مسلسل پاکستان کی فورسز دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، کبھی بلوچستان میں اور کبھی KPK میں،
اور اسی طرح مسلسل آپریشنز بھی ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو ہفتہ ہے بیچ میں 2 دن ہے اور پھر تیسرے دن مذاکرات ہوں گے یعنی 16 کو، اور 17 تاریخ کو یعنی جمعے کو آنا ہے فیصلہ، کیونکہ اس سے آگے فیصلہ القادر ٹرسٹ کیس کا جا نہیں سکتا۔ 18 تاریخ کو فیصلہ محفوظ کیے ہوئے 1 مہینہ ہو جائے گا، اور 1 مہینے سے زیادہ عرصہ کوئی بھی جج محفوظ فیصلہ محفوظ نہیں رکھ سکتا، فیصلہ سنانا ہی پڑے گا اس کو۔ تو فیصلہ آ جائے گا 17 کو جمعے کو، کیا آتا ہے پتہ چل جائے گا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا، اور اس کے بعد سوال وہی ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ عمران خان کا مستقبل عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اب نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب وہ تمام ریڈ لائنز کراس کر چکے ہیں جو کراس کرنے سے پہلے ان کی سیاست میں اور سیاسی برادری میں واپسی کے امکانات روشن تھے۔ اب اگر روشن نہیں تو بہت کم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔